اسلام آباد نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے نے اس شہر کی منظوری دی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اسلام آباد جیسے پاکستان کے خوبصورت ترین اور دنیا کے بے مثال دارالخلافوں میں شامل شہر کی بنیاد 11ویں صدی عیسوی میں شاہ عبد اللطیف المعروف بری امام سرکار نے رکھی تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بری سرکار کون تھے اور ان کی چلہ گاہ کے پاس زندہ ہاتھی، شیر، سانپ اور بھوت پتھر کے کیوں بنے ہوئے ہیں۔ حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کی ایسی کرامات کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ بھی حیرت سے پتھر کے بن جائیں گے۔ امام بری سرکار کا اصل نام سید شاہ عبد اللطیف کاظمی تھا۔ آپ کا تعلق قادریہ سلسلے سے تھا۔ آپ کی ولادت 1617 عیسوی میں پنجاب کے علاقے جہلم میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید محمود شاہ رحمت اللہ علیہ اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ تھا۔ فیضان امام بری میں ایک روایت میں درج ہے کہ چلہ کشی کے دوران ان کے مرشد حضرت سخی حیات المیر تشریف لائے اور فرمایا، اے لطیف، تمہاری عبادت اور ریاضت کی تکمیل ہوئی، اللہ نے تمہاری عبادت قبول کر لی ہے، باہر آؤ، آج یوم تبریک ہے، اب تم اس بحر و بر پر امام مقرر کر دیے گئے ہو۔ اسی وجہ سے انہیں امام بر کہا جاتا ہے، یعنی خشکی اور زمین کے امام۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے آپ کو امام بری سرکار کہنا شروع کر دیا۔ آپ کی تعلیم و تبلیغ سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوئے۔ آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ آپ کے مرید خاص مٹھا شاہ آپ کے ہمراہ تھے۔ ابھی آپ نے 4 کلومیٹر کا سفر ہی طے کیا تھا کہ جنگل سے چند ڈاکو آپ کو لوٹنے کی غرض سے آپ کے سامنے آ گئے، مگر جو ہی ان کی نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی، انہوں نے جرائم سے توبہ کر لی اور آپ کے مریدین میں شامل ہو گئے۔ انہی چوروں کی وجہ سے وہ علاقہ چور پور کہلاتا تھا، مگر آپ کی نظر کرم نے اسے نور پور بنا دیا۔ یہ وہی نور پور شاہاں ہے جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے۔ سرکار نے آج سے 350 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نور پور یعنی موجودہ اسلام آباد کا یہ علاقہ ایک دن نہ صرف فرزندان توحید کا مرکز ہوگا بلکہ عالی شان شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ آپ کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی اور یہاں اسلام آباد کے نام سے شہر بن گیا، جو نہ صرف پاکستان کا دارالخلافہ ہے بلکہ پوری دنیا میں اس شہر کا نام لیا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بچپن میں ایک روز آپ عبادت میں مصروف تھے۔ آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کس وقت آپ کے مویشی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور ساری فصل تباہ کر دی۔ زمیندار شکایت لے کر آپ کے والد بزرگوار کے پاس آیا۔ آپ کے والد زمیندار کے ساتھ آپ کے پاس آئے اور سرزنش کی کہ آپ کی بے توجہی کی وجہ سے زمیندار کی فصل برباد ہو گئی ہے۔ اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد والد صاحب نے پھر ڈانٹا۔ جب والد بزرگوار خاموش ہوئے تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آہستہ سے سر اوپر اٹھایا اور بولے، ابا جی ذرا فصل کی طرف تو دیکھتے جائیں۔ آپ کے والد صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند لمحے پہلے جو فصل تہس نہس تھی اب وہ پھر سے سرسبز لہلہاتے ہوئے کھیت کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر زمیندار کانپنے لگا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ اسی طرح ندی نیلا میں چیلہ کشی کے دوران حضرت بری سرکار اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، صرف دودھ پی کر گزارا کرتے۔ گوجر قوم کا ایک عقیدت مند روزانہ اپنی بھینسوں کا دودھ آپ کی خدمت میں لاتا، مگر وہ جس دن دودھ لاتا اسی دن وہ بھینس مر جاتی۔ عقیدت مند پکا سچا عاشق تھا، اس نے زبان سے آپ کو کچھ نہ بتایا، ایک ایک کر کے اس کی ساری بھینسیں مر گئیں۔ اگلے روز دودھ کی تلاش میں سارا گاؤں پھرا مگر مایوسی ہوئی۔ اس دن اس نے بری سرکار کی خدمت میں ساری داستان پیش کر دی۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، جاؤ ندی کے کنارے چلتے جاؤ اور اپنی بھینسوں کے نام پکارتے جاؤ، مگر خیال رکھنا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب آخری بھینس کا نام لیا تو پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ بھینس ندی سے باہر نکل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا وہ وہیں پتھر کی بن گئی۔ وہ گوجر پہلے تو پریشان ہوا مگر اپنے ساتھ اپنی باقی ساری بھینسیں دیکھ کر خوش ہو گیا۔ وہ پتھر کی بھینس آج بھی اسی جگہ موجود ہے۔ ایک روز جنگل میں سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ ذکر اللہ میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں غیر مسلموں کا گزر آپ کے قریب سے ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے دریا میں نہانے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انسانوں کے گناہ دریا میں نہانے سے نہیں دھلتے بلکہ یہ عبادت الہی سے جھڑتے ہیں۔ ان
ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر آپ کی بات درست ہوتی تو آپ جو یہاں سال ہر سال سے عبادت کر رہے ہیں اس کا اتنا تو اثر ہوتا کہ یہ درخت ہی سرسبز ہو جاتا تاکہ آپ سکون سے عبادت تو کر سکتے۔ یہ بات سن کر آپ نے فرمایا اس کے قبضہ قدرت میں تو سب کچھ ہے، ہم نے تو اس سے ایسا کچھ مانگا ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے درخت کی طرف رخ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوکھا ہوا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ہندوؤں کا گروہ یہ سب کچھ دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ وہ سب کے سب اسی وقت آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ نورپور شاہ کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام لوئے دندی ہے، یہاں موجود ایک غار بڑی سرکار کی چلہ گاہ ہے۔ سرکار یہاں عبادت اور ریاضت فرماتے، جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے تو ایک جن آپ کی عبادت میں خلل ڈالتا، جب وہ جن اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا تو آپ نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا فرمائی، وہ جن وہی پتھر کا ہو گیا۔ یہ نشانی لوئے دندی کے مقام پر آج بھی موجود ہے۔ صرف یہی نہیں، چلہ گاہ کے پاس ہاتھی، شیر، سانپ اور شہد کی مکھیوں کا چھتا بھی پتھر کا بنا ہوا موجود ہے۔ یہ وہ جانور تھے جو آپ کو غار میں عبادت کرتے وقت پریشان کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کی ذات اور دربار نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے عالم اسلام میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہاں روزانہ ہزاروں لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق فیض حاصل کرتے ہیں۔